Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, St. B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our chapter number 8, Surah Al-Humazah. First of all, we all recite this surah with tajweed, then understand its meaning. So, you all recite with me the Surah Al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممددة صدق الله العظيم. Now we read its meaning. I seek refuge of Allah from Shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Woe to every slanderer and fault finder who amasses wealth and keeps on counting it, thinking that his wealth will make him immortal. Nay, he shall indeed be thrown into Hutama. And what do you understand what Hutama is? It is the fire of Allah kindled to blaze and which will rise to the hearts. Verily it will close in upon them in outstretched column. Allah says the truth. This surah is one of the our chapter number 30, small surah, which name is Surah Al-Humazah. First of all, we see its name, Al-Humazah. What is the meaning of Al-Humazah? Al-Humazah means the slanderer. यानी एक दूसरे को ताना देने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वाला,
تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں چونکہ کفار و مشرکین کی ان عادتوں اور ان خصلتوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے تھے اور اس پہ ان کو بھروسہ تھا، اور اہل ایمان کی برائیاں کرتے تھے، ان کو تانا مارتے تھے، ان کے اندر عیب نکالتے تھے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے اس سورے میں کہ کیسی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Woe to every slanderer and fault finder. ویل یعنی تباہی ہے، ووو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے پر تانا مارتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں. لومسا اور ان کے فالٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے اندر عیب کی تلاش میں رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال جمع کر رہے ہیں اور اسے گن گن کر رکھ رہے ہیں تو وہ مال انہیں امورٹل بنا دے گا، ان کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی اور وہ لافانی ہو جائیں گے اپنے مال، اپنی دولت کی بدولت. اس لیے وہ اسے جمع کر کر کے اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے ایسے لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں، یہ لوگ پھینکے جائیں گے حطمہ میں. اور یہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی سوال کرتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ کہ یہ حطمہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو. نار اللہ الموقدہ یہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے، ایسی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. یعنی جس طرح سے جب کوئی تکلیف انسان کے دل تک پہنچتی ہے تو اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ آگ جو ان کے دلوں تک پہنچے گی تو ان کو تکلیف پہنچائے گی، ایسی تکلیف جو ناقابل برداشت ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس آگ میں وہ جلیں گے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ اور یہ آگ جو ان کو گھیرے ہوئے ہوگی مضبوط ستونوں کے اندر. اگر وہ وہاں سے نکل کر بھاگنا بھی چاہیں گے، اس آگ سے بچنا بھی چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے، بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے. یہ آگ ان کو جلائے گی اور تباہ و برباد کر دے گی. تو ایسے لوگ یہ نہ سوچے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو اب ہمیشگی کی زندگی بھی ان کو مل گئی، وہ امورٹل ہو گئے. یہ ممکن نہیں ہے. ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوگا کہ وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں جلیں گے، اس سے نکل کر بھاگنا بھی چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے. یہ جو برائیاں یہاں بیان کی گئی، یہ برائیاں اس زمانے میں بھی ان کافروں کے اندر تھی
اور اگر آج کے زمانے میں بھی کسی کے اندر یہ برائیاں ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، ایسے ہی عذاب سے وہ بھی دوچار ہوگا۔ اس لیے ہمیں نہ تو کسی کو تانا دینا چاہیے، نہ ہی کسی کے عیب کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی۔ ہمیں اللہ ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔